الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا وقال تعالى في موضع آخر عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، ملک کے جو حالات ہیں، ملک بہت ہی خطرناک حالات سے گزر رہا ہے، اس کا اندازہ ہم سب کو ہے۔ ملک میں ایسے حالات بنائے جا رہے ہیں جس سے لوگ خوف محسوس کریں، جس سے لوگوں کے دلوں میں خوف محسوس ہو اور ایک دوسرے کے خلاف بدگمانیاں پیدا ہوں اور ایک دوسرے سے لوگ دشمنی پیدا کریں دلوں میں۔ آج کی تقریر کا جو عنوان ہے، اس عنوان کے تحت چند باتیں تمہیدی طور پر میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ انسان دنیا میں اللہ رب العزت نے اس کو بھیجا ہے صرف اس لیے کہ وہ دنیا میں جا کر آخرت کی زندگی کو کامیاب بنانے کی کوشش کرے۔ یعنی انسان کو دنیا میں بھیجا گیا ہے تاکہ وہ آخرت کی تیاری کرے۔ دنیا بنانے کے لیے انسان کو اللہ رب العزت نے اس دنیا میں نہیں بھیجا ہے، بلکہ اس مقصد سے بھیجا ہے تاکہ دنیا میں جا کر جو ہمیشہ ہمیش کی زندگی ہے، آخرت والی زندگی، اس کے لیے انسان تیاری کر کے آ جائے۔ دنیا تو اللہ رب العزت کی ذات بناتی ہے، یعنی انسان کے نصیب میں، انسان کے مقدر میں جتنا ہوگا وہ اس کو مل کر ہی رہے گا۔ ہمارا کوئی چاہنے والا، ہمارا کوئی ہمدرد، ہمارا بھائی، ہمارا باپ یا ہم سے تعلق رکھنے والا ہماری دنیا کو نہیں بنا سکتا ہے۔ وہ کتنا بھی ہم اگر خراب حالات میں رہیں، کتنا بھی ہم سے ہمدردی کر لے، تو اس کے ہمدردی کرنے سے ہماری دنیا بن نہیں جائے گی، بلکہ دنیا بنانے والی ذات تو اللہ رب العزت کی ہے۔ اسی کو تقدیر کہتے ہیں کہ تقدیر کے فیصلے پر انسان راضی رہے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے جو فیصلہ ہو، اس فیصلے پر انسان مطمئن رہے۔ دنیا کی مصیبت، دنیا کی کامیابی یا دنیا کی ناکامی یا دنیا کی مصیبت، یہ عارضی چیز ہے، یہ تو ایک دن ختم ہو جائے گی، لیکن آخرت کی کامیابی وہ ہمیشہ ہمیش کے لیے ہے۔
اس لیے انسان کو جو آخرت کی کامیابی ہمیشہ ہمیش کے لیے ہے اس کے اوپر محنت کرنی چاہیے۔ ابھی ملک میں جو حالات چل رہے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے اندر جو ہے ابھی ایک فیصلہ بابری مسجد کا ہونے جا رہا ہے۔ بابری مسجد کا فیصلہ اس نومبر کے وسط یعنی بیچ میں کسی بھی وقت آ سکتا ہے۔ ایسے میں مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ ظاہر سی بات ہے سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہوگا یا تو ہمارے حق میں ہوگا یا ہمارے خلاف ہوگا۔ اس میں شریعت کی طرف سے ہمارے لیے کیا رہنمائی ہے؟ ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ ہو سکتا ہے کچھ لوگ میری اس بات کو سن کر یہ محسوس کریں کہ یہ تو بہت بزدلانہ بات کر رہے ہیں، یہ تو ایسی بات کر رہے ہیں جس سے مسلمانوں کے دل میں بزدلی پیدا ہو۔ لیکن دوستو بات ایسی نہیں ہے۔ بات ہم کو کوئی بھی بات کرنی ہے، ہم کو شریعت اور سنت کے مطابق کرنی ہے۔ ہم کو اس عمل کو شریعت اور سنت میں دیکھنا ہے کہ سنت اور شریعت میں ہمارے لیے کیا رہنمائی ہے۔ ایسے موقع پر شریعت نے ہماری کیا رہنمائی کی ہے؟ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک مرتبہ خواب دیکھا کہ میں عمرہ کے لیے جا رہا ہوں صحابہ کرام کے ساتھ، اور آپ عمرے کے ارادے سے مدینے سے نکل کر مکہ پہنچ بھی گئے، لیکن کافروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عمرہ کرنے سے روک دیا اور کہا کہ آپ عمرہ نہیں کر سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام کی ایک بڑی تعداد ہے، 1400 صحابہ کرام ہیں۔ اتنی بڑی تعداد کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ لے کر گئے اور کافروں نے مکہ میں داخل ہونے سے روک دیا، اور صرف داخلے سے روکا نہیں بلکہ انہوں نے کچھ شرائط بھی رکھ دی۔ اگر آپ ان شرطوں کو دیکھیں گے نا سیرت کی کتابوں میں تو آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ یہ ساری کی ساری شرطیں جو ہے ایسی ہیں کہ جو مسلمانوں کے حق میں نہیں ہے۔ یعنی آدمی کوئی شرط رکھتا ہے تو دونوں فریق کی بات کرتا ہے، یعنی کسی ایک فریق کے فیور میں کوئی بات ہو ایسا کوئی فیصلہ نہیں ہوتا ہے۔ فیصلہ ہوتا ہے کہ دونوں فریق کے درمیان جو فیصلہ ہونے جا رہا ہے اس میں دونوں فریق کا کچھ نہ کچھ فائدہ ہو۔ لیکن آپ سیرت کی کتابوں میں اٹھا کر دیکھ لیجئے کہ جو بھی شرط رکھی گئی یا جو بھی فیصلہ ہوا وہ سارے کے سارے فیصلے کافروں کے طے کردہ تھے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت کی ذات نے وحی کے ذریعے سے بتا دیا تھا کہ یہ کافر اور مشرک جو بھی تمہارے سامنے فیصلہ رکھیں ان کے بارے میں صرف تم کو نعم ہاں کہنا ہے، بس ٹھیک ہے، جس کو ہم کہتے ہیں اوکے ہے۔ کافروں نے کہا کہ آپ عمرے کے ارادے سے آئے ہیں، آپ اس سال عمرہ نہیں کر سکتے، آپ اس سال لوٹ جائیے اور ہمارے اور تمہارے درمیان میں 10 سال تک کوئی جنگ نہیں ہوگی، اور آپ اپنے ساتھیوں کو لے کر یہاں سے روانہ ہو جائیں۔ آپ بعد میں آ کر کسی وقت عمرہ کریں اور بالکل ہتھیار ساتھ میں نہ لائیں، بغیر ہتھیار کے آپ مکے میں داخل ہوں۔ اور اگر ہمارا کوئی آدمی آپ کے یہاں مسلمان بن کر چلا جائے تو اس کو ہم کو واپس کر دیں، اور اگر آپ کا کوئی آدمی ہمارے یہاں آ جائے تو ہم اس کو واپس نہیں کریں گے۔ بتائیے یہ کیسی شرط ہے؟
یہی وجہ ہے کہ اس شرط کو دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسے صحابی نے غصے کا اظہار کیا اور ان کو بہت تکلیف ہوئی اور کہا کہ یہ کون سا فیصلہ ہے؟ کیا آپ اللہ کے نبی نہیں ہیں؟ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو خاموش کرایا اور کہا عمر، فیصلہ اللہ کے نبی کر رہے ہیں اور تم کو معلوم ہے کہ جو بھی فیصلہ اللہ کے نبی کرتے ہیں وہ وحی ہوتی ہے، وحی کے ذریعے سے فیصلہ کرتے ہیں، اور جب اللہ کے نبی کو یہ بات معلوم ہے کہ وحی کے ذریعے سے میں فیصلہ کرتا ہوں تو پھر اس میں تم کو برا لگنے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی وہ فیصلہ اللہ کے نبی پر چھوڑ دیجئے، اللہ کے نبی جو کچھ کر رہے ہیں وہ اللہ کے حکم سے کر رہے ہیں، جب اللہ کے حکم سے کر رہے ہیں تو اس میں ہمارا کوئی نقصان نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ خاموش ہو گئے اور پھر وہی ہوا کہ مسلمان یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم نے دب کر صلح کی ہے اور یہ فیصلہ ہمارے حق میں نہیں ہے اور بالکل ہم بزدل ہو چکے ہیں، کافروں کی اس میں جیت ہو گئی ہے، لیکن ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے نہیں تھے کہ اللہ رب العزت نے جبریل امین کو قرآن نازل کر کے بھیج دیا۔ قرآن میں اللہ رب العزت نے حکم دے دیا اور ایک پیغام سنا دیا کہ اے نبی، آپ نے جو کچھ صلح میں طے کیا ہے یہ ساری کی ساری فتح مبین ہے، انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ مسلمان پریشان کہ ہم نے تو دب کر صلح کی، یہ فتح کیسی ہے؟ کوئی جنگ نہیں ہوئی، یہ فتح کیسی ہو سکتی ہے؟ لیکن جب وہ موقع آ گیا تو مسلمانوں نے بھی محسوس کیا کہ واقعتاً یہ صلح جو ہوئی تھی یہ مسلمانوں کے حق میں یقیناً بہت بہتر تھی۔ اللہ رب العزت نے فتح مکہ کرا دیا اور سارے کے سارے کفار مکہ جو مشرکین مکہ تھے سارے کے سارے سرنڈر ہو گئے اور اسلام کا قبضہ اور اسلام جو ہے غالب آ گیا ان کافروں پر۔ یہ کیوں ہوا کہ دب کر صلح کرنے کے باوجود بھی چونکہ وہ اللہ کے فیصلے پر راضی تھے، اس لیے اللہ رب العزت نے مسلمانوں کی دلجوئی کی، مسلمانوں کے عزت اور مسلمانوں کی شوکت اس فتح سے اور بڑھ گئی۔ دیکھیے مسجد جو ہے یہ کسی کی ذاتی ملکیت نہیں ہوتی، مسجد اسی وقت تک مسجد ہو سکتی ہے جب اس کو آپ اپنی ملکیت سے نکال کر اللہ کی ملکیت میں یعنی اس کو وقف کر دیں اللہ کے لیے۔ بابری مسجد کوئی ایسی کسی کی ملکیت کی جگہ نہیں ہے کہ اس پر کسی کی ملکیت تھی یا فریق مخالف جو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہلے دوسری عبادت ہوتی تھی، یہاں ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ بھائی آدمی مسجد بناتا ہے تو مسجد یہ صرف آپ کے ہندوستان ہی میں نہیں بلکہ پوری دنیا کے اندر جہاں کہیں بھی مسجد بنائی جائے گی تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ مسجد اسلام کا اور شریعت کا قانون ہے کہ جب بھی آپ مسجد بنائیں پہلے اس مسجد کو اللہ کے لیے وقف کر دیں، اپنی ملکیت سے اس کو نکال کر اللہ کی ملکیت میں دے دیں اس کو۔ جب تک آپ اپنی ملکیت سے نکال کر اللہ کی ملکیت میں نہیں دیں گے اس وقت تک وہ شرعی مسجد نہیں کہلائے گی۔ آپ اپنے دکان میں نماز کا اہتمام کروا دیں، وہ عبادت خانہ تو ہو سکتا ہے لیکن شرعی مسجد نہیں ہو سکتی ہے۔ شرعی مسجد اس وقت ہوگی جب کوئی بھی مسجد کے لیے جگہ خرید لیا یا کوئی کسی کی زمین تھی اس کو اپنی ملکیت سے نکال کر اللہ کے لیے وقف کر دیا۔ اب جب اللہ کے لیے وقف کر دیا تو کسی بھی ٹرسٹی کو، کسی بھی ذمہ دار کو یا کسی بھی جو بھی اس مسجد کا ممبر ہے اس کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ مسجد کی اس جگہ کو اگر ایک مرتبہ وہاں جماعت کے ساتھ نماز ہو چکی ہے
تو اس کو یہ اختیار نہیں ہے کہ اس کو کہیں فروخت کر دے، وہ اس زمین کا کہیں سودا کر دے، یا کسی دوسرے کو اختیار نہیں ہے کہ اس زمین کو خرید لے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اب اللہ کی ملکیت میں آ گئی ہے، انسان کی اور بندے کی ملکیت نہیں رہی۔ جب انسان کی ملکیت ہی نہیں رہی تو اس کو فروخت اور اس کو بیچنے کا اس کو اختیار بھی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بابری مسجد کیس میں کچھ تنظیمیں ایسی بنائی گئی تھی جو یہ فیصلہ، جو یہ آپس میں مصالحت کرے اور مفاہمت کرے کہ اس کے بدلے میں آپ اتنے ایکڑ زمین یا 10 کروڑ 100 کروڑ روپے ہم اس بابری مسجد کے بدلے میں آپ کو دیتے ہیں، آپ اس مسجد کی ملکیت کو خالی کر دیجیے۔ لیکن ہمارے علماء، خاص طر جمعیت علماء ہند، جو اس کیس کو 1950 سے لڑ رہی ہے، یعنی جب سے بابری مسجد کے اندر تالا لگا ہے اس وقت سے اس کیس کو جمعیت علماء لڑ رہی ہے، اور اس میں جتنے بھی اکابر ہیں، علماء ہیں، ان کا یہی موقف ہے۔ جب بھی صلح کی بات ہوئی ہے یا جب بھی مفاہمت کی بات ہوئی ہے، ان کا صرف یہی کہنا ہے کہ یہ مسجد اللہ کا گھر ہے، یہ مسجد ہماری ملکیت نہیں ہے۔ جب یہ مسجد ہماری ملکیت نہیں ہے تو اس میں ہم اس کو کسی صلح کے ذریعے سے ہم نہ اس کے بدلے میں کوئی زمین لے سکتے ہیں اور نہ اس کے بدلے میں ہم پیسے لے سکتے ہیں، کیونکہ یہ شرعی مسجد ہو گئی ہے۔ جب ایک مرتبہ اگرچہ اس کو بند کر دیا گیا ہو یا اس کو مسمار کر دیا گیا ہو یا شہید کر دیا گیا ہو، کچھ بھی کر دیا گیا ہو، لیکن جب ایک مرتبہ وہ مسجد بن گئی تو قیامت تک مسجد ہی رہے گی وہ۔ ہم اس کے بدلے میں کوئی سودا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہاں، ملکیت ہماری ہوتی، آپ ہم سے کہتے تو ہم اس کے بارے میں سوچتے، لیکن ملکیت تو اللہ کی ہے۔ جب اللہ کی ملکیت ہے تو ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے اس میں۔ اس لیے کچھ سوداگروں نے کچھ سودے بازی بھی کی بابری مسجد کی ملکیت کے بارے میں، لیکن علماء، جمعیت علماء خاص طور سے اس میں جو اکابر ہیں ہمارے، انہوں نے کبھی بھی اس پر مفاہمت اور صلح نہیں کی اس سلسلے میں۔ یہ الگ بات ہے، اب سپریم کورٹ کا جو بھی فیصلہ آنے والا ہے نومبر کے وسط میں، مسلمانوں سے میری اپیل ہے، درخواست ہے کہ دیکھیے، فیصلہ ہمارے حق میں بھی ہو سکتا ہے، فیصلہ مخالف کے حق میں بھی ہو سکتا ہے، تو ہم کو صرف یہ دیکھنا ہے کہ شریعت اور سنت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہم کو کس طرف رہنمائی کرتی ہے۔ بھائی، مسلمانوں کے اختیار میں جو کچھ تھا مسلمانوں نے کیا۔ ہم اپنی خوشی سے اس ملکیت تو آپ کے حوالے نہیں کر رہے نا، ہم اپنی خوشی سے اس ملکیت کو تمہارے حوالے نہیں کر رہے۔ آپ زبردستی طاقت کے بلبوتے پر آپ اس کو ہم سے حاصل کر سکتے ہیں، لیکن خوشی سے ہم اس زمین کو یا اس ملکیت کو آپ کو دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ آپ اپنی زمین کو، اپنی ملکیت کو، ہو سکتا ہے کوئی طاقتور ہو آپ سے اس زمین کو ہڑپ لے، لیکن آپ اس زمین کو خوشی سے دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ایسے ہی ہم خوشی سے دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، لیکن اگر کوئی طاقت پر کوئی طاقت کے زور سے، کوئی حکومت کی زور سے اگر اس کو حاصل کر لے تو پھر ہم مجبور ہیں، اور کل قیامت کے دن ہم سے اس کے بارے میں انشاءاللہ باس پرس بھی اللہ نہیں کرے گا۔ کیونکہ مسلمانوں کے حق میں جو بہتر تھا اللہ رب العزت نے وہی فیصلہ کیا ہے، اور مسلمان کے بس میں جو تھا مسلمان نے اس کے سلسلے میں کوشش کی۔ 1950 سے مقدمہ لڑ رہی ہے، مسلم تنظیمیں جو ہیں بابری مسجد کے کیس کو لڑ رہی ہے، تو جتنا سبب تھا اس سبب کو مسلمانوں نے اختیار کر لیا، اور اس کے باوجود بھی اگر فیصلہ ان کے حق میں چلا گیا تو ظاہر سی بات ہے تھوڑی دیر کے لیے ہم کو تکلیف ہوگی، لیکن یہ سوچیے آپ کہ ہم اس کو اپنی خوشی سے، اپنی مرضی سے اس ملکیت کو ان کے حوالے نہیں کیے، بلکہ انہوں نے طاقت سے
یا حکومت کے زور سے اس کو ہم سے حاصل کیا ہے. اس لیے کوئی بھی فساد یا کوئی بھی غلط میسج خاص طور سے سوشل میڈیا پر مسلم نوجوان نہ ڈالیں، جس سے ایک دوسرے کے خلاف بدگمانی پیدا ہو اور ایک دوسرے سے نفرت پیدا ہو. آپ ہمیشہ اللہ کے فیصلے پر راضی رہیں. اللہ جو بھی فیصلہ کرے گا وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. دیکھیے، اللہ کے فیصلے پر راضی ہونے کی 3 کیفیت ہے. ایک کیفیت تو یہ ہے کہ فیصلہ آنے سے پہلے آپ اللہ کے فیصلے پر راضی ہوں کہ جو بھی اللہ کا فیصلہ ہوگا مجھے منظور ہے. اور دوسرا یہ اللہ کے فیصلے پر راضی ہونے کی کیفیت دوسری یہ ہے کہ فیصلہ آنے کے بعد آپ اس پر صبر کریں. اگر آپ کے حق میں فیصلہ ہو گیا ہے تو آپ اللہ کا شکر ادا کریں، اور اگر آپ کے خلاف فیصلہ ہو گیا تو آپ اس پر صبر کریں. اور تیسری کیفیت صبر کی یہ ہے کہ آپ چند دنوں کے بعد جا کر صبر کر لیں. یہ صبر کی تیسری قسم جو ہے نا، یہ پسندیدہ نہیں ہے. یہ تو آپ کو مجبوراً صبر کرنا ہی ہے. یہ تیسری کیٹیگری جو ہے صبر کی، یہ آپ کو مجبور، یعنی اگر انسان صبر نہیں کرے گا تو اس دنیا میں اس کا جینا مشکل ہو جائے گا. بھائی یہی وجہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ اگر کسی کا چھوٹا بچہ اللہ رب العزت اگر اس کو موت دے دے دودھ پیتے بچے کو، اور وہ ماں باپ اس کے انتقال پر، اس بچے کے انتقال پر صبر کریں اور اللہ کے فیصلے پر راضی رہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ ایسے ماں باپ کو اللہ رب العزت اس صبر کے بدلے میں جنت عطا کرتا ہے. حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی کے معصوم بچے کی روح کو فرشتہ نکالتا ہے اور جب نکال کر اللہ کے سامنے لے جاتا ہے تو اللہ رب العزت فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ میرے اس بندے کے پھول کو تم نے توڑ لیا. معصوم بچہ ہے. اللہ رب العزت فرشتوں سے کہتے ہیں کہ میرے بندے کے معصوم پھول کو تم نے توڑ لیا، میرے اس بندے نے اس پر کیا کہا؟ فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ اس بندے نے صبر کیا اور یہ کہا کہ یہ اللہ کی نعمت تھی، یہ اللہ کی طرف سے ایک میرے لیے نعمت تھی اور اللہ کی ایک امانت تھی. اللہ نے اپنی امانت کو واپس لے لیا. تو اللہ رب العزت فرشتوں کو گواہ بنا کر کہتے ہیں کہ تم گواہ رہو، میں نے ان ماں باپ کی، ان والدین کی اس صبر کرنے کے نتیجے میں اور یہ جملہ کہنے کے نتیجے میں میں نے ان کی مغفرت کر دی، ان کے لیے جنت کا وعدہ کر لیا ہے. تو صبر پر اللہ رب العزت جنت ادا کرتے ہیں. لیکن صبر کب ہے؟ انتقال ہو گیا، رو لیا، صبر نہیں کیا، لیکن کچھ دن کے بعد صبر تو یقیناً آ ہی جائے گا. اس میں بھائی آئے گا نہیں انسان کو صبر، کیسے بھی کر کے اس کو صبر کرنا ہی کرنا ہے. اس لیے صبر کی جو تیسری کیٹیگری ہے یہ پسندیدہ نہیں ہے، بلکہ صبر کی سب سے پہلی کیٹیگری کہ اللہ کے فیصلے پر آپ ہمیشہ راضی ہوں. اللہ کی طرف سے جو آپ کے مقدر میں لکھ دیا گیا ہو آپ اس پر راضی رہیں. اگر کوئی نعمت ملتی ہے تو آپ اس پر شکر ادا کریں اللہ کا. اگر کوئی مصیبت یا پریشانی آتی ہے تو آپ اس پر صبر کریں. تو دوستو، یہ جو بابری مسجد کا فیصلہ جو بھی آنے والا ہے، آپ زیادہ پریشان مت ہوں. مسلمانوں کو تکلیف ہوتی ہے، تکلیف یقیناً مسلمان ہونے کی، ایمان والا ہونے کی بنا پر آپ کو دل میں تکلیف پیدا ہوگی. لیکن آپ ہمیشہ یہ سوچیں کہ اللہ نے جو فیصلہ کر دیا ہے میں اس فیصلے پر راضی ہوں. جن دماغوں نے یا جن بدھیوں نے اس کیس کو سلجھا کر فیصلہ لانے کی تیاری میں ہے، فیصلہ سنانے کی تیاری میں ہے، ان سب کا دماغ، ان سب کی بدھی وہ اللہ رب العزت کے کنٹرول میں ہے. اللہ رب العزت
جیسا چاہے گا ویسا فیصلہ آئے گا۔ اللہ رب العزت اگر یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے حق میں فیصلہ آئے تو مسلمانوں کے حق میں فیصلہ آئے گا، اور اگر اللہ رب العزت کی ذات یہ چاہتی ہے کہ مسلمانوں کے خلاف فیصلہ آئے تو آپ اس پر بد دل مت ہوجیے، آپ اپنے دل میں تنگی محسوس مت کیجیے، بلکہ ہمیشہ آپ اپنے آپ کو اس بات کے لیے تیار رکھیے کہ مجھے اللہ کے فیصلے پر ہمیشہ راضی رہنا ہے۔ مسلمانوں نے جتنا کچھ سبب کا درجہ تھا سب کچھ اختیار کر لیا، اب کل قیامت کے دن اللہ رب العزت ہم سے نہیں پوچھے گا کہ تم نے اس سلسلے میں کیا محنت کی تھی۔ ہمارے علماء نے، ہمارے اکابر نے اس سلسلے میں محنت کر دی ہے، اس لیے ہمیں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور خاص طور سے خصوصی دعاؤں میں ہم اللہ رب العزت کے سامنے حاضر ہو کر اللہ رب العزت کے سامنے دعا کریں کہ یا اللہ جو بھی آپ فیصلہ کریں ہم اس پر بخوشی راضی ہیں۔ اور دوستو، یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، سوشل میڈیا پر اتنی ساری خرافات اور اتنی ساری نفرت انگیز میسج اور پیغامات لوگوں کو شیئر کیے جاتے ہیں، لوگوں کے پاس بھیجے جاتے ہیں تاکہ ایک دوسرے کے خلاف دل میں نفرت پیدا ہو، ایک دوسرے کے خلاف لوگ دل میں تنگی محسوس کریں اور ایک دوسرے سے دشمنی پیدا ہو۔ خدا کے واسطے ایسے میسج سے آپ بچیں۔ اگر آپ کے پاس ایسا میسج آ رہا ہے تو فوراً اس کو ڈیلیٹ کریں کسی جگہ فارورڈ کرنے کے بجائے۔ اور آپ ہمیشہ دنیا کی جو بھی کامیابی یا ناکامی ہے آپ اس پر غور کریں کہ یہ کامیابی اور ناکامی ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے۔ آپ دنیا میں پریشان ہیں، کوئی مصیبت ہے، کوئی بیماری ہے، کوئی تنگ دستی ہے، یہ دنیا کی پریشانی اور مصیبت اور تنگ دستی یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، بلکہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ دنیا کی پریشانی، دنیا کی تنگی ختم ہو جائے گی۔ ہم کو تو صرف آخرت کے لیے محنت کرنی ہے، آخرت کو بنانے کے لیے ہمیں کوشش کرنی ہے۔ دنیا کی پریشانی، دنیا کی تنگی ختم ہو جائے گی، لیکن آخرت میں جو مصیبت آنے والی ہے وہ مصیبت اور پریشانی کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اور امت کو یہ پیغام دیا ہے کہ دیکھیے پچھلی امتوں کو ان کی عبادت کرنے کی جو جگہیں تھی اللہ رب العزت نے ان عبادت کی جگہوں کو مخصوص کر رکھا تھا کہ یہ جو ہے اسی جگہ یہ عبادت کر سکتے ہیں۔ جیسے یہودیوں کے لیے معبد خانے ہیں اور عیسائیوں کے لیے چرچ ہے، تو انہی جگہوں پر وہ عبادت کر سکتے تھے۔ لیکن اس امت کو اللہ رب العزت نے 5 خصوصیتیں ایسی عطا کی ہیں جو پچھلی امتوں کو نہیں دی ہیں۔ ان خصوصیتوں میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس پورے روئے زمین کو مسجد بنا دیا ہے۔ مسلمان جہاں کہیں بھی ہو، مسجد وہ جگہ اس کے لیے مسجد بن جائے گی، یعنی وہ نماز پڑھ سکتا ہے، وہ ہر جگہ نماز پڑھ سکتا ہے۔ آپ ٹرین میں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، بس اسٹیشن پہ بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، ایروپلین پہ بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، آپ کسی دوسرے کی زمین پر اس کی اجازت سے بھی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ یعنی پورے روئے زمین کو اللہ رب العزت نے مسجد بنا دیا ہے۔ لیکن پچھلی امتوں کو اللہ رب العزت نے خاص عبادت خانے میں ہی حکم دے رکھا تھا کہ اسی جگہ تم اپنی عبادت کو انجام دے سکتے ہو۔ یہ مسلمانوں کی اور اس امت کی خصوصیت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دوستو، ہمیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں خصوصی طور سے میں کہتا ہوں کہ ہر نماز کے بعد یا تنہائی میں وقت نکال کر، جب تک فیصلہ نہیں آ رہا ہے اس وقت ہم اللہ کے سامنے حاضر ہو کر اور دل میں رو کر گڑ گڑا کر اللہ رب العزت سے یہ کہیں کہ اللہ جو کچھ بھی آپ فیصلہ کریں ہم اس پر راضی رہیں گے، اور ہمارے حق میں فیصلہ کیجئے، ہمارے مخالف کے حق میں فیصلہ کیجئے۔ یا اللہ اس ملک کے امن کو قائم رکھیے اور اس ملک میں فساد سے اور فتنے سے ہماری حفاظت فرمائیے۔
اور اس ملک میں بسنے والے مسلمانوں کی عزت اور آبرو کی، اور اس ملک میں بسنے والے تمام مسلم جتنے بھی جس بھی فرقے کے رہنے والے ہوں، یعنی جس بھی طبقے کے لوگ ہوں، اللہ رب العزت ان سب لوگوں کے اپنے حفظ و امان میں رکھے اور اس ملک میں فتنے سے اور فساد سے لوگوں کی حفاظت فرمائے، اور جو بھی فیصلہ آپ فرمائیں اے اللہ ہمارا دل اس کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو۔ ظاہر سی بات ہے جو بھی فیصلہ ہوگا وہ اللہ رب العزت کی مرضی سے ہی ہو سکتا ہے۔ بھائی انسانوں کے دل تو میں نے کہا نا کہ جو بھی ججز ہیں ان سب کے دل بھی اللہ رب العزت کے اختیار میں ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے دل کو جس طرف موڑ دے گا ان کا دل اسی طرف مڑ جائے گا۔ اس لیے ہم اللہ کے فیصلے پر راضی رہیں، جو کچھ بھی ہوگا وہ اللہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ ہو سکتا ہے میں نے قرآن کی آیت تلاوت کی نا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں عسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم، ہو سکتا ہے کہ ایک چیز کو تم پسند کر رہے ہو، یعنی تمہارے نزدیک وہ چیز بہت اچھی لگ رہی ہے، لیکن ہو سکتا ہے تم اپنے دل میں اس کو اچھا گمان کر رہے ہو، اچھا خیال کر رہے ہو اس کا، لیکن وہ تمہارے حق میں بہتر نہ ہو۔ اس لیے اللہ رب العزت ایسا فیصلہ نہیں کرتے جو مسلمانوں کے حق میں بہتر نہ ہو۔ اور اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ ایک چیز کو تم ناپسند کر رہے ہو، تمہارا دل قبول نہیں کر رہا ہے اس کو، یعنی تم سوچ رہے ہو یار یہ کیسا ہو گیا، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے جس چیز کو تم ناپسند کر رہے ہو تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہو۔ جیسے صلح حدیبیہ کے موقع پر میں نے واقعہ سنایا کہ صحابہ کرام یہ محسوس کر رہے تھے کہ یہ فیصلہ ہے کہ یہ تو ساری کی ساری باتیں فریق مخالف کے حق میں جا رہی ہیں، ہمارے فیور میں تو کوئی فیصلہ نہیں ہو رہا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے یہ دکھا دیا کہ جس چیز فیصلے کو تم ناپسند کر رہے تھے وہ فیصلہ تمہارے حق میں سب سے بہتر تھا۔ اس لیے خصوصی دعاؤں میں اللہ رب العزت سے یہ دعا کریں کہ اللہ رب العزت امن و امان قائم رکھے اور ہم اللہ کے فیصلے پر ہمیشہ راضی رہیں گے جو بھی اللہ کی طرف سے فیصلہ ہوگا۔ اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب الحمدللہ